بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وهو العزیز الحکیم. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة كما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ذات میں ایک اچھا اور عمدہ نمونہ موجود ہے. ہر اس مسلمان کے لیے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے.
امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی میں اسی آیت کی تفسیر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسوہ کا معنی ہوتا ہے قدوہ، نمونہ، اور کہتے ہیں عربی زبان میں اسوہ کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جس بندے کو آپ نے اپنے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے، آپ اس کے اقوال، اس کے افعال اور اس کے تمام افعال میں آپ اس کی اقتداء کریں۔ یہ معنی ہوتا ہے اسوہ کا، جسے ہم اپنی زبان میں نمونہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں تمام اہل اسلام کے لیے خصوصاً اور پوری انسانیت کے لیے عام طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے، اور نمونہ بھی اسوۃ حسنہ، اچھا اور عمدہ نمونہ قرار دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر تھے، دین اسلام کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام جسمانی نمونہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کا کام، آپ کی بات، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی تفسیر ہوا کرتی تھی۔ اور ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کو سنوارنے والی ذات اور ان کو سلجھانے والی ذات بھی رب کائنات کی ذات ہے۔ رب العالمین نے خود ہمارے نبی جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو سنوارا، ان کو سلجھایا، ان کو بنایا، خود ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ لوگوں اب یہ تمہارے سامنے اسوہ حسنہ ہے، اور ان کی سیرت اور زندگی کو دیکھ کر جو بندہ زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کے اقوال، آپ کے احوال، آپ کے اعمال، ان ساری چیزوں میں خاص طور پر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں اسوہ حسنہ موجود ہے، لہذا ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اپنی زندگی اس عمدہ اور مکمل نمونے کی روشنی میں گزارے۔ اپنی زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو ویسا بنانے کی کوشش کرے جیسی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر گزار کر گئے۔ اور پھر جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں،
رب کائنات نے ان کو اتنا مقام دیا ہے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سیرت ہماری زندگی کی رہنما ہے، ان کی زندگی ہماری زندگی کی رہنمائی کرنے والی ہے، اور اس کا تعلق زندگی کے کسی خاص شعبے کے ساتھ نہیں ہے. ہماری پوری زندگی وہ اس بات کی محتاج ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز میں اسوہ حسنہ ہے، ہر فعل میں، ہر وصف میں، ہر صفت کے اندر، ہر خصلت اور خصوصیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک موحد ہونے کی حیثیت سے، ایک توحید کے اوپر قائم ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل ایمان کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا. اس نے یہ بات کہہ دی. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، یہ کہہ کر کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ جملہ کہہ کر، یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال کر اللہ کے تو نے مجھے برابر کر دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اس طرح سے کہے وہی ہوگا جو اکیلا اللہ چاہے گا. توحید کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لیکن آج مسلمانوں نے عقیدہ توحید کے اوپر جو ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، وہ ناقابل بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھائیں اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول اور کردار کے ذریعے. ایک بندہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کے اوپر گرفت کی، کہا یہ جملہ کہہ کر تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا صحابیہ رسول ہیں، کہتی ہیں میرا نکاح ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، اور جس بستر چارپائی پر میں بیٹھی تھی اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے. ایک طرف میں بیٹھی تھی، دوسری طرف آپ تشریف فرما ہو گئے. وہاں پر چھوٹی چھوٹی جو بچیاں تھیں، انہوں نے دف کے اوپر کچھ اشعار کہنا شروع کر دیے ان صحابہ کرام کے بارے میں جو جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے تھے. اور ان میں میرے والد بھی تھے، ان کے بارے میں بھی اشعار کہنا شروع کر دیے. اشعار کہتے کہتے اچانک ایک بچی نے یہ شعر اور جملہ اور الفاظ اپنی زبان سے نکالے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. اس بچی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بھی جان لیتے ہیں، جو آنے والی باتوں کا علم رکھتے ہیں. ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچی کو ٹوکا، فرمایا
جو اب تو نے کہا ہے دعیہ، اس جملے کو چھوڑ دے، وقولی باللتی کنتی تقولین، پہلے جو شہدائے بدر کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھی وہی اشعار پڑھ، اس شعر کو مت پڑھ، یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا مت کر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے حالات نہیں جانتے تھے، آپ کو علم غیب نہیں دیا گیا تھا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ مسلمانوں اس انداز کے ساتھ اللہ کی توحید کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور آج مسلمانوں نے نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرایا، بلکہ بعض نے تو اتنا ظلم بھی کیا، اللہ کی ذات میں بھی برابر کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں اسوہ حسنہ موجود ہے، جیسی توحید اور عقیدہ ان کا تھا مسلمانوں ویسا عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے، کیونکہ اسوہ حسنہ وہی ہے، کامل اور اکمل نمونہ وہی ہے، ان سے بہتر کوئی نمونہ اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی اور نہیں مل سکتا، لہذا جو عقیدہ ان کا ہو آج مسلمان کا نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے اس کو، یہ پھر اسلام تو نہ ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے عبادت گزار ہونے کے لحاظ سے بھی پوری امت کے لیے عمدہ نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے حتیٰ تورمت قدما، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زیادہ قیام کرنے کی وجہ سے سوج گئے، ان پر ورم آ گیا۔ کہنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اتنی لمبی لمبی رات کو اٹھ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگر بالفرض آپ کے گناہ تھے بھی صحیح، چاہے گزشتہ تھے یا آنے والے تھے، اللہ نے معاف کرنے کا وعدہ آپ سے پہلے ہی کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کے گناہ اگر بالفرض آپ کے گناہ تھے بھی صحیح، اللہ نے پہلے سے ہی معاف کر دیے ہیں۔ اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، رب کائنات نے اگر میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، میری غلطیوں سے درگزر کر دیا ہے، تو کیا میں اس بات کے اوپر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنے لمبی لمبی دیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ آج ہمیں کچھ چھوٹی سی خوشخبری دے دے، ہم سے نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، ہم سے نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، دین جاتا ہے چلا جائے، اللہ کی شریعت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، اسلام سے پیچھے ہٹتے ہیں ہٹ جائیں، لیکن اس چیز کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ کیا کر دیتے ہیں؟ ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری انعام کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے اللہ تبارک و تعالی آئندہ گناہ بھی معاف کر دے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، اس سے بڑا انعام دنیا اور آخرت میں کوئی اور۔ لیکن کیا یہ خوشخبری جب آپ کو ملی، آپ نے عبادت چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی، فرائض چھوڑ دیے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا؟ حاشا وکلا، بلکہ آپ کو جب یہ خوشخبری ملی آپ نے مزید اللہ کی عبادت کی،
مزید آگے بڑھے. فرمایا اللہ نے انعام کیا ہے تو میں شکریہ ادا نہ کروں؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے قیام کرتا ہوں، لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں، لمبے لمبے رکوع کرتا ہوں، اور لمبی لمبی سورتیں اپنی رات کی نماز میں پڑھتا ہوں. مسلمانوں، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس چیز کو؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل نہیں چھوڑی تھی. ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ہیں کون؟ ان کے امتی. جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ آیت یاد رکھنی ہے، اس آیت کو نہیں بولنا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صابر اور شاکر ہونے کے اعتبار سے بھی اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک توڑے گئے، شہید کیے گئے، آپ نے صبر کیا. آپ کو زخمی کیا گیا، آپ نے صبر کیا. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے صبر کیا. آپ کی گردن مبارک کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی اور گندگی ڈالی گئی، آپ نے صبر کیا. آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے تکلیفیں پہنچائی گئیں. 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر محصور رکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. آپ کی بیٹی زینب کو شہید کیا گیا، آپ نے صبر کیا. آپ کے چچا حمزہ کا مسلح کیا گیا، کان اور ناک کاٹ دیے گئے، ان کی لاش کو بگاڑا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیوں کی وفات آپ کی زندگی میں ہوتی ہے، 3 بیٹوں کی وفات آپ کی زندگی میں ہوتی ہے. آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات آپ کی زندگی میں ہوتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا. صبر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. اور آج ہماری یہ حالت ہے، ہمیں کوئی تھوڑی سی بات کہہ دیتا ہے، ہم درس قرآن میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. فلاں باتیں کرتا ہے. اس اسوہ حسنہ کو تو دیکھیے. 23 سال تک تکلیفیں پہنچی، زہر بھی دیا گیا، جادو بھی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. لوگوں کی 2-4 باتیں سن کر درس قرآن میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. ایک بندہ ملا، اس نے بتایا کہ میں 7 سال پہلے جالیات میں آتا تھا، اب 7 سال کے بعد دوبارہ پہلی مرتبہ آیا. اس سے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ بس ایک بندے نے یوں ہی بات کر دی تھی، 7 سال میں نے جالیات کا رخ ہی نہیں کیا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک، ہم کیا چیز ہیں، 23 سال تک اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا ایسا ظلم اور زیادتی ہے جو کفار نے، منافقین نے، یہود و نصارہ نے آپ کے خلاف جو سازش نہ کی ہو. سارے زور لگا لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین سے پیچھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹے. اور جب ہمارے گھروں کے اندر کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پر کیا منظر ہوتا ہے ہم خوب سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وہ صابر پیغمبر، وہ صبر کرنے والے نبی، ان کی سیرت اور زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جو تکلیف آئی، جو پریشانی آئی، اللہ کے نبی نے صبر کیا، صبر کیا، اس کو برداشت کیا. اور پھر شکر کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، سنن ترمذی میں ہے، اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی قسم اے معاذ،
میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، اسی وجہ سے میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ اور یہ دعا پڑھنی تو نے نہیں بھولنی۔ کون سی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں، اپنی اچھی طریقے سے عبادت کرنے میں اے اللہ میرا تعاون کرتے رہنا۔ اور مسند بزار کی روایت میں ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اے اللہ اپنا شکریہ ادا کرنے میں میرا تعاون کرنا، میرا تعاون کرنا، میری مدد کرنا، میری اعانت کرنا کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اور صحیح ابن حبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی موجود ہے، ثابت ہے آپ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والا بن جاؤں، سب سے زیادہ تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ اور آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، کسی سے حال پوچھو کہتا ہے بس مارے گئے، گزارا ہو رہا ہے، جو کماتے ہیں پوری نہیں ہوتی، اللہ کا شکر کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا سوائے چند گنے چنے افراد کے۔ سب جو ہے نا شکوے کر رہے ہیں، سارے سر پکڑ کر بیٹھے، جبکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا سکھایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک مکمل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مکمل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی ذات اقدس ہمارے لیے تحمل، بردباری اور معاف کر دینے کے اعتبار سے بھی اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، بدو جو جنگل میں رہنے والا تھا، وہ آیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اوپر نجران کی بنی ہوئی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس چادر کا یہ جو حاشیہ تھا، یہ جو کنارہ اور بارڈر تھا، سمجھتے ہیں نا اس کو، یہ جو تھا یہ بڑا مضبوطی سے بنا گیا تھا۔ آپ نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ اعرابی آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے پکڑ کر زور سے کھینچا، آپ کی چادر سے پکڑ کر زور سے اس نے کھینچا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اوپر اس چادر کے بارڈر کے نشان پڑ گئے، زور کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے گردن مبارک کے اوپر کیا پڑ گئے؟ نشان پڑ گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے۔ اس اعرابی نے اتنی زور سے دبانے کے بعد، کھینچنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی مما للہ الذی آتاکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے مجھے اس میں سے دینے کا حکم دیجئے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، اس نے کہا معاذ اللہ، یہ مال آپ کے باپ کا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اتنا اشتعال انگیز جملہ، اور اتنا اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مسکرا پڑے
اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا جو مانگتا ہے اس کو دے دو، جو مانگتا ہے اس کو دے دو، جو لینا چاہتا ہے لے جائے، دے دو اس کو۔ کوئی بدلہ نہیں، کوئی گالی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی مارنا نہیں، کوئی انتقام نہیں، جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ اور آج ہمیں کوئی ایک مارتا ہے تو ہم کہتے ہیں 5 تو کم از کم ضرور لگائیں گے، اور اگر کوئی 2 گالیاں سناتا ہے اس کے بدلے میں 10 گالیاں سنانا مسلمان اپنے دین کا ایک فریضہ سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس نے گالی بھی دیا، یہ گالی ہے نا، آپ کے باپ کا مال نہیں ہے، معاذ اللہ، گالی ہے نا، اور اسی بات کے اوپر تو ہمارے ہاں قتل بھی ہو جایا کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ گالی بھی دی، چادر کے ساتھ کھینچا بھی صحیح، تکلیف بھی پہنچائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسکرا پڑے۔ اسوہ حسنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کرنے کے اعتبار سے، معاف کرنے کے اعتبار سے، تحمل کے اعتبار سے، برداشت کرنے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے، مومنین کے لیے، اہل اسلام کے لیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اسوہ حسنہ ہیں۔ اور اگر آج اس اسوہ حسنہ کو اگر ہم سب مسلمان ہم اس کو اختیار کر لیں، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا، یہ قتل و غارت کے سلسلے، خاندانوں کے خاندان معمولی سی بات کے اوپر قتل ہو رہے، خون بہ جاتا ہے، وجہ جب تلاش کی جاتی ہے معمولی سی وجہ ہوتی، اس نے میرے بارے میں یہ بات ایسے کیوں کہی، اس نے یہ جملہ کیوں کہا، اس نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالے کیوں، اسی بنیاد کے اوپر خاندانوں کے خاندان کیا ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، کئی قتل ہو جاتے ہیں اسی بات پر۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا نادان، نا سمجھ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، آپ نے کیا سکھایا؟ تم نے اس جیسا نہیں بننا، معاف کر دو اس کو، جانے دو اس کو، وہ جانے اس کا رب جانے۔ اور پھر معاف کرنا، فتح مکہ والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی بن حرب کو معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، معاف کر دی، چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، اور اس حبار بن اسود کو معاف کر دیا جس نے آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو جب وہ ہجرت کر رہی تھی اس نے دھکا مارا تھا اور وہ چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر گر گئی تھی، ان کے پیٹ میں جو حمل تھا وہ ضائع ہو گیا تھا اور اسی کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اور آپ نے ابو سفیان کی اس بیوی ہندا کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، ان کا ناک کاٹ کر، ان کے کان کاٹ کر، دھاگے کے اندر سی کر گلے میں لٹکائے تھے، گلے کا ہار بنایا تھا، اور ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر اپنے منہ کے اندر چبایا تھا، اس کو نگلنا چاہا تھا، نگل نہ سکی، مجبوراً اس کو تھوکنا پڑا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس رسول نے، اس نبی نے، اس پیغمبر نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے، اور اس اعتبار سے، اس حیثیت سے وہ پیغمبر ہم سب مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے، ایک عمدہ نمونہ ہے، ایک کامل اور اکمل نمونہ ہے جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی، کہ جو خود کو تکلیف پہنچانے والے کو بھی معاف کر دے،
چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دے، بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دے، اور چچا کی لاش بگاڑنے والی عورت کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دے۔ کوئی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر، کوئی نظیر ایسی نہیں ملتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے اعتبار سے، عاجزی کے اعتبار سے، انکساری کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مختصراً یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ یہ الفاظ امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہیں، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ کس کا سردار ہوں گا؟ ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور آپ نے فرمایا ولا فخرا، ساری اولاد آدم کا اللہ مجھے سردار بنائے گا۔ قیامت کے میدان میں رب کائنات پوری انسانیت کی سرداری کا تاج میرے سر پر رکھے گا۔ فرمایا ولا فخرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے۔ ولا فخرا، اس کے اوپر میں فخر نہیں کرتا۔ اور آج ہماری یہ کیفیت ہے، ہمارے نام کے ساتھ کوئی صاحب کر کے ہمیں بلا دے، ہم کوئی اپنے آپ کو چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پاؤں کے اندر اچھا سا جوتا پہن لیا، جسم پر اچھا سا کپڑا پہن لیا، ہم ہواؤں کے اندر اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں مدیر کہہ دے، کوئی مراقب کہہ دے، اس قسم کے الفاظ استعمال کر دے، ہم ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں فرمایا ساری آدم کی اولاد کا سردار کون؟ فرمایا اللہ مجھے بنائے گا، لیکن ولا فخرا، اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس پیغمبر کی عاجزی تو دیکھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، سارے لوگوں کا وہ پیغمبر سردار، لیکن ولا فخرا، اعلان کر دیا کوئی اس کے اوپر تکبر نہیں ہے، تعجب نہیں ہے، فخر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، اترانا اکڑنا نہیں ہے۔ اور فرمایا یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ میرے ہاتھ میں اپنی تعریف کا جھنڈا پکڑائے گا۔ ولا فخرا، اس بات پر مجھے کوئی تکبر نہیں ہے۔ تکبر پورے میدان محشر میں اللہ کی حمد کا جھنڈا کس کے پاس؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن فخر پھر بھی نہیں۔ اس پیغمبر کی عاجزی تو دیکھیے، اس پیغمبر کا تواضع، آپ کی انکساری تو دیکھیے۔ فرمایا اور وہ جھنڈا ایسا ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے میرے ساتھ جمع ہوں گے، فخر پھر بھی نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی وہ میں ہی ہوں گا، سب سے پہلے اللہ مجھے کھڑا کرے گا، مجھے اٹھائے گا، لیکن ولا فخرا، اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ تکبر اور غرور کرنے والی بات نہیں۔ اس رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تواضع تو دیکھیں، مقام اتنا اعلی اور تواضع دیکھیے۔ فرمایا لا فخر، کوئی فخر کی بات۔ اور ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جیب میں ذرا سے پیسے آ گئے، ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا فتح کر سکتے، کسی سے بولنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ اتنے بڑے انعامات کے باوجود اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں اپنی امت کو؟ لا فخرا، اس پر کوئی تکبر نہیں ہے، اکڑنا اترانا نہیں ہے۔ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ، اچھا نمونہ، عمدہ نمونہ، کامل نمونہ، بے مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، ان کی سیرت پڑھیں تو صحیح، اس نبی نے ہمیں سکھایا کیا ہے۔ کیونکہ افسوس تو آج اس بات کے اوپر ہوتا ہے ہم اپنے نبی کو بھی صحیح طرح سے نہیں پہچانتے۔ محبت کے بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے دعوے، محبت کے بڑے بڑے دعوے، دعووں کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے۔ فلاں کہتے ہیں مجھے اتنی محبت ہے، وہ کہتا ہے نہیں تجھے نہیں، مجھے زیادہ ہے۔ لیکن دعوے تو کر گئے، آسمان تک دعوے پہنچ گئے، ادھر سے ہمیں اپنے نبی کی پہچان ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو دیکھا، ان کے اوپر کچھ زردی کے نشان تھے۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ زردی کے نشان کیسے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، یہ زردی کے نشان کیسے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت امرأة من الانصار، میں نے انصار میں سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، شادی کی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر شادی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے شادی کر لی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح نہیں کیا، برس پڑے ان کے اوپر، مجھے کیوں نہیں بلایا، بتایا نہیں، ایسے ہی شادی کر لی۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، خاص طور پر جو دوست ہوتے ہیں اس دولہے کے، شادی کرنے والے کے، وہ تو اور بھی جو ہے نا گرم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کو ایسے ملامت کرتے ہیں جیسا کہ ان کے نہ جانے سے ابھی تک بیچارے کی شادی نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں، مدینہ کے اندر ہو رہی، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے بتایا اللہ کے رسول انصاریوں میں سے ایک عورت کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دعا دی، بد دعا نہیں دی جس طرح کے کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا شادی پر نہیں بلایا، دیکھ لینا تم دونوں کے آپس میں لڑائی ضرور ہوگی۔ یہ حقیقی باتیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبد الرحمن نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، دعا دی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نے شادی پر نہیں بلایا، اللہ کرے تیری بیوی بھی گھر سے بھاگ جائے، گھر سے بھاگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس پیغمبر کا تواضع تو دیکھیے ذرا، میں یہ میں جو ہے نا ہمیں لے ڈوبی ہے۔ آپ نے میں نہیں کی، عبد الرحمن نے شادی کر لی، آپ نے دعا دی، فرمایا بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ اے عبد الرحمن، اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے بھی اس نکاح میں برکت ڈالے اور تیرے اوپر بھی برکت نازل کرے، وجمع بینکما فی خیر، تیرے درمیان اور تیری بیوی کے درمیان اللہ بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اس رشتے کو جمع کر رکھے، جمع کر کے رکھے۔ ان کی سیرت تو دیکھیں ہم ذرا، دعا دے رہے ہیں، اور پھر فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشات، عبد الرحمن ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ میسر ہو، ولیمہ کر۔ اور یہ شرط نہیں لگائی، دین کا مسئلہ بتاتے ہوئے شرط نہیں لگائی مجھے ضرور بلانا، فرمایا اولم، ولیمہ کر ولو بشات، اگرچہ تیرے پاس ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، اس لحاظ سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ لیکن آج کے مسلمان کا کردار تو ایسے نظر آتا ہے گویا کہ معاذ اللہ مسلمان اللہ کے رسول سے آگے بڑھ چکا ہے۔ بات بات کے اوپر اکڑنا، بات بات کے اوپر فخر، غرور، تعجب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، آپ کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے بے رغبتی کے لحاظ سے بھی، دنیا سے بے رغبتی کے اعتبار سے بھی اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے وہ بان والی چارپائی تھی۔ بان سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں سب؟ وہ رسی جو کھجوروں سے بنائی جاتی ہے یا کھجور کے چھلکوں سے، جس کو بٹ کر جو ہے نا بان بنایا جاتا ہے، جس سے ہم چارپائی بنتے ہیں، معروف ہے چارپائی بان۔ اس بان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر بغیر چٹائی کے، بغیر گدے کے، بغیر بستر کے اس کے اوپر سوئیں تو وہ بان جسم کو کتنا چبھتا ہے، جانتے ہیں نا ہم سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، آپ کے نیچے اس بان کے درمیان اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی چٹائی نہیں، کوئی گدا نہیں، اور آپ نے جو تکیہ مبارک رکھا ہوا تھا وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اس کے اندر روئی نہیں تھی، کھجور کے چھلکے بھرے ہوئے تھے، کھجور کے۔ یہ کون سو رہے ہیں؟ پوری انسانیت کے سردار۔ کون سو رہے ہیں؟ پوری انسانیت کے سردار۔ فرماتے ہیں اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور چارپائی کے اوپر کوئی چٹائی بھی نہیں، کوئی کپڑا، گدا، بستر کچھ بھی نہیں ہے، اور جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو مبارک جو تھا اس میں بان کے نشان بن چکے تھے، حضرت عمر کہتے ہیں گھبرا گئے، تھوڑا سا کانپ گئے یہ دیکھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر یہ چارپائی کے بان کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ فوراً وہیں پر رونے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رو پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر روتے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں آپ اللہ تبارک و تعالی کو قیصر و کسریٰ سے زیادہ محبوب ہیں، قیصر و کسریٰ سے زیادہ محبوب ہیں، شام، روم، ایران کے بادشاہوں سے آپ کی اللہ کے ہاں زیادہ عزت اور مقام ہے، اور وَهُمَا يَعْبَثَانِ فِي الدُّنْيَا، وہ دنیا کے اندر اتنی عیش کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر سوتے ہیں، چارپائی کے بان سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے نیچے کوئی کپڑا یا چٹائی بھی نہیں ڈالتے۔ اس بات کے اوپر مجھے رونا آ رہا ہے، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عمر اما ترضا، کیا اس بات کے اوپر تم راضی نہیں ہوتے ان تکون لہم الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا ہو، ولنا الآخرہ، ہمارے لیے آخرت ہو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا گزر جائے گی، بان کی چارپائی کے اوپر بغیر چٹائی کپڑے کے لیٹے بھی وقت گزر جائے گا، انتظار نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر عیش و عشرت نہ ہو، بھوک ہو، تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ عمر گزر جائے گی۔ وہ قیصر و کسریٰ اگر عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، دنیا کی ساری سہولتیں استعمال کر رہے ہیں، ان کو دنیا مبارک ہو، ہمیں آخرت مبارک ہو۔ ہمارے نبی دنیا سے اتنا بے رغبت، اتنا بے رغبت، کوئی محبت نہیں دنیا کے ساتھ، دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں، دنیا کے ساتھ آپ کا دل اٹکا ہوا نہیں تھا۔ اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ کیا آج ہم ان سے بڑھ گئے؟ ان سے ہم آج آگے نکل چکے؟ ہرگز نہیں۔ آج اس اسوہ حسنہ کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے آج۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تقوی کے اعتبار سے، متقی اور پرہیزگار ہونے کے اعتبار سے اپنی امت کے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ مسند احمد میں ہی حسن سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے بستر مبارک کے اوپر سوئے ہوئے تھے، تو اچانک آپ نے کروٹ بدلی، بستر کے اوپر آپ کو ایک کھجور نظر آئی، کھجور ملی، آپ نے وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ مبارک میں ڈال کر کھا لی۔ کہتے ہیں کھجور تو کھا لی، لیکن جب آپ رات کا آخری حصہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، بے چینی میں کروٹیں بدلنے لگ گئے، پریشانی کے عالم میں آپ کو سکون نہیں مل رہا تھا، اطمینان آپ کا چلا گیا، بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور اس بے چینی کا عالم اتنا بڑھ گیا کہ آپ کی بعض بیویاں، آپ کی ایک بیوی وہ اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، گھبرا اٹھی۔ اتنے آپ پریشان ہوئے، اتنے آپ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کہ بیوی بھی پریشان ہو گئی کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انی وجدت تمرۃ تحت جنبی، کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ میں نے اپنے پہلو کے نیچے، پہلو کے ساتھ ایک کھجور پائی تھی، اور وہ کھجور میں نے اٹھا کر کھا لی تھی، فخشیت ان تکون من الصدقۃ، مجھے اب بے چینی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہیں وہ کھجور صدقے کی نہ ہو، کیونکہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حرام کیا ہے، صدقہ میرے اوپر حرام ہے، ڈر اس بات کا ہے کہیں وہ کھجور صدقے کی نہ ہو، کیونکہ ہمارے گھر میں صدقے کی کھجوریں بھی پڑی تھیں، اسی وجہ سے میں بے چین ہو گیا، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا۔ کتنی کھجوریں کھائی تھیں؟ ایک کھجور، اور اس کے بارے میں یقین بھی نہیں تھا کہ وہ صدقے کی ہے، یقین بھی نہیں تھا کہ وہ صدقے کی ہے۔ ساری رات کا آخری حصہ آپ کا بے چینی میں گزرتا ہے، جبکہ ہم آج بڑی جرت کے ساتھ کہتے ہیں کھاؤ پیو موج مزے کرو، سب کچھ جائز ہے تمہارے لیے، کوئی حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہی، مشکوک چیز ہے، مشتبہات میں سے ہے، شبہ والی چیز ہے، حتیٰ کہ حرام چیز ہی کیوں نہیں ہے۔ آج مسلمان بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اس کو کھاتا بھی ہے، اس کو استعمال بھی کرتا ہے۔ اور مسلمان اپنے نبی کو بھی دیکھ، اپنے نبی کو بھی دیکھ، اس کی سیرت کو بھی دیکھ، اس کے کردار کو دیکھ، اس پیغمبر نے کیسا تقوی سکھایا ہے، کیسا تقوی سکھایا ہے، کیسے تقوی کی تعلیم دی ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک کھجور مشکوک چلی گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام چلا گیا۔ اور آج مسلمان کتنی چیزیں کھا کر، کتنا لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، دھوکہ دے کر اور فراڈ کر کے، جھوٹ بول کر یہ سارا کچھ کر رہا ہے، مزے کی نیند سو رہا ہے۔ اگر بے چینی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ڈبی میں سے نکالی اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وجہ سے بے چینی آ رہی ہے۔ لقد کان لکم، آیا تو یاد ہے نا، بھولے گی تو نہیں انشاءاللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ان جیسا بننا مردوں والی بات ہے۔ اسوہ حسنہ آپ کا اختیار کرنا یہ بڑے جگر کا کام ہے، جگر کا کام ہے۔ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، کس کو دی؟ اپنی امت کو دی۔ ایک کھجور کھاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی شک تھا، یقین نہیں تھا کہ وہ صدقے کی ہے، شک تھا، رات کو بے چین ہو گئے، نیند نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم سب کے لیے اچھے اخلاق کے لحاظ سے بھی اسوہ حسنہ ہے. اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا قرآن مجید کے اندر، سورۃ القلم ہے 29واں پارہ ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہیں. جو انتہائی مرتبہ ہے اخلاق کا، آپ اس کے اوپر فائز ہیں. ہم نے آپ کو اخلاق کا وہ مقام دیا ہے، پیغمبر کا اخلاق، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھے طریقے سے پیش آنا، اس لحاظ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا ہیں؟ اسوہ حسنہ ہیں. حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تھے مسکرا پڑتے تھے، جب بھی دیکھتے تھے مسکرا پڑتے تھے. یہ آپ کے اچھے اخلاق کی صرف معمولی سی جھلک ہے، یہ معمولی سی جھلک ہے. فرمایا جب بھی دیکھتے تھے کیا کرتے تھے؟ مسکرا پڑتے تھے. اور جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو منہ کے اوپر 12-14 تو بجے ہی ہوتے ہیں. ہم نے تو قسم کھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ملنا ہے بڑا سیریس ہو کر ملنا ہے جی. اور خاص طور پر اگر ایک بندہ جو ہے نا اس کا ذرا درجہ زیادہ ہے شرکے کے اندر یا کہیں بھی، ٹھیک ہے نا، اس کی پوسٹ زیادہ ہے، وہ نوکری کے اندر اس سے جونیئر ہے، تو وہ جو ہے نا سینئر سے پھر اور بھی جو ہے نا کیا ہو کر ملے گا؟ اٹینشن ہو کر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام، پوری دنیا کے امام، کائنات کے امام، لیکن حضرت جریر کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی مجھے دیکھا آپ مسکرا پڑے، مسکرا پڑے. مسکرانے سے کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن ایک چیز ضرور آتی ہے، محبت آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ دیا ہے، یہ اسوہ دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ آپ کی سیرت ہے. لوگوں یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا اچھا اخلاق ہے. اور پھر کیوں نہ ہو، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. اے مسلمان، اگر تو اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت، ملاقات کرتے وقت صرف مسکرا پڑتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ لے کر آتا ہے، اللہ تجھے صدقے کا ثواب دے گا اس کے اوپر. یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. بھائی کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے پرتپاک انداز میں ملنا، اللہ کے رسول نے فرمایا لَكَ صَدَقَةٌ، اے مسلمان یہ تیرے لیے صدقہ ہے، صدقہ ہے، صدقہ ہے. یہ سکھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں نہ سکھاتے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ اور اچھا نمونہ موجود ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا پیکر ہونے کے لحاظ سے بھی پوری امت کے لیے نمونہ ہے. جی وقت زیادہ تو نہیں ہوگا؟ تھک تو نہیں گئے؟ عصر تک جانے دیں. پھر حیا کا پیکر ہونے کے لحاظ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نمونہ تھے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے
جو اپنے پردے میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنی اوٹ میں ہو، اپنے حجاب میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، اس سے زیادہ باحیا تھے۔ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا، اور جب آپ کسی چیز کو ناپسند سمجھتے، آپ کے حیا کا عالم یہ ہوتا تھا، آپ کے حیا کا عالم یہ ہوتا تھا، عرفناہ فی وجہہ، حیا کی وجہ سے ہم اس چیز کی ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر محسوس کر لیتے تھے۔ حیا کا پیکر، حیا کے اندر اسوہ حسنہ، ایسا حیا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ اور آج ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھ لیں، وہ مرد عورتیں برہنہ ہو جائیں، کوئی حیا نہیں، فحاشی عریانی سامنے ہو رہی ہے، کوئی جو کچھ ہوتا رہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اس نبی نے تو یہ سکھایا ہے، یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا، مسلمانوں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تمہارا نبی تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اتنا باحیا ایک کنواری عورت بھی نہیں ہوگی جتنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیا، حیا کا پیکر تھے۔ اور آج انہی کی امت کی عورتیں اللہ اکبر بے حیائی کی ساری حدیں پار کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، مرد تھے، لیکن آپ حیا کا پیکر تھے، اتنا باحیا تھے، اور آج مسلمان عورتیں ہو کر مردوں سے 10 قدم آگے جا رہی، 10 قدم آگے جا رہی۔ یہ اسوہ حسنہ چھوڑا ہے مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے آپ کے نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور لوگ جو ہے نا پتھر اٹھا رہے تھے اس کی تعمیر میں شرکت کے لیے، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھا مبارک کے اوپر پتھر اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، دشواری ہو رہی تھی، کندھا ننگا تھا، کپڑا نہیں تھا اس کے اوپر، پتھر چبھتا ہے، لگتا ہے۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی ان کو ترس آیا، فرمایا بھتیجے آپ کا کندھا ننگا ہے، آپ اس طرح کریں، آپ نے جو ازار باندھا ہوا ہے اس کو اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیں اور پھر اس کے اوپر پتھر رکھیں، اس طرح سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور یاد رکھیں یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ آپ کو نبوت دیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے ایسے کر لیا، جس کی وجہ سے آپ نے پھر وہ پتھر اٹھایا، اور وہ پتھر اٹھا کر تھوڑا سا ہی آگے چلے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، حیا کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور جب آپ کو ہوش آیا سب سے پہلے آپ نے یہی سوال کیا، این ازاری این ازاری، میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند کہاں ہے۔ معمولی سے وقت کے لیے تھوڑا سا سطر کھلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا، حیا کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جب ہوش آیا سب سے پہلا سوال کس چیز کا تھا؟ این ازاری، میرا تہبند کہاں ہے، مجھے میرا تہبند دو، میرے سطر کو ڈھانپو، مجھے میرا تہبند دو۔
اور آج مسلمان مرد بھی مسلمان عورتیں بھی اس بے حیائی کی دوڑ میں وہ کیا ہے مقابلہ لگائے ہوئے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے باحیا تھے، آپ کا معمولی دیر کے لیے سطر کھلا آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اتنے باحیا تھے۔ انہوں نے یہ اسوہ چھوڑا ہے تمہارے لیے، یہ مثال چھوڑی ہے، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کی زندگی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ ہونے کے لحاظ سے بھی اپنی امت کے لیے نمونہ تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ تشریف لائیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا مرحبا بابنتی، میری بیٹی کو مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو، ست بسم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا استقبال کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے نا، بیٹی جب آتی ہے تو حتیٰ کہ والدین، بھائی بہن تو دور کی بات، بعض والدین کے ماتھوں کے اندر بھی شکن پڑ جاتے ہیں، یہ آ گئی پھر منحوس، نحوست لے کر آ گئی پھر۔ اور خاص طور پر جب اس کی اولاد بھی ساتھ میں ہو، اس بندے کے نواسے اور نواسیاں، تو پھر کہتا ہے بس اب خیر نہیں ہے، فوج نے حملہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے ان کو اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف اپنے ساتھ بٹھایا، اور یہ ان کی شادی کے بعد کا واقعہ ہے، پہلے کا نہیں۔ اور ان کے جو بیٹے تھے حسن و حسین، ان کے ساتھ اللہ کے رسول کتنی محبت کرتے تھے اپنے نواسوں کے ساتھ، وہ آپ کئی بار سن چکے۔ اور پھر ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، آپ کے نواسے نے، صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فوراً حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اندر اپنی انگلی مبارک ڈال کر اس کھجور کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، صحابی رسول بتاتے ہیں کہ بچہ رو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہ کھجور نکال کر پھینک دی۔ فرمایا حسن کیا تجھے نہیں معلوم یہ کھجور صدقے کی تھی، اور جو صدقہ ہے وہ ہم اہل بیت کے اوپر اللہ نے حرام کیا ہے۔ ایک باپ، ایک نانا اگر اپنی اولاد سے، اپنے نواسوں سے محبت بھی کرتا ہے تو ان کی تعلیم تربیت کا بھی پورا اہتمام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا بچہ ہے جانے دو، ایک کھجور کا مسئلہ ہے کیا ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے۔ اولاد سے محبت بھی کرو، لیکن محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ ان کی تعلیم و تربیت بھی جاتی رہے، ان سے حلال و حرام کی تمیز بھی جاتی رہے۔ اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خامد ہونے کے اعتبار سے بھی اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے عمدہ مثال چھوڑی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اور فرمایا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ کیسا سلوک کرنے والے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک بار فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ہم میں سے کسی کی بیوی ناراض ہونا، وہ تو ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، منہ بناتی ہے آگے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب ناراض ہوتی ہو، جب راضی ہوتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مجھ سے راضی ہوتی ہو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو قسم اس طرح سے اٹھاتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج صاحبہ کا جو ہے نا موڈ بگڑا ہوا ہے، فرمایا پتہ چل جاتا ہے۔
امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما احجر الا اسمک، میں بھی تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو دل کے ساتھ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اور آج دوستوں کی محفلوں میں مسلمان اتنا ہنستا ہے کہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا ہٹلر بن جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ